تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نی گھانچے امو اشوں کاکو نا نواز شریف نانی جونا سلام. گھانچے کے شیروں دلیروں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں، آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام. دل سے آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا مریم نواز شریف دل سے احترام کرتی ہے، دل سے آپ کو اس کا شکریہ بولتی ہے. بہت بہت شکریہ. بھائی گھانچے کے بھائیوں، بہت جذبہ ہے آپ لوگوں میں، بہت جذبہ. آپ کے جذبے کو سلام. اور یہ جو میری خواتین اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہیں، بھائی میری بہنیں، مائیں اور چھوٹی بچیاں بٹیاں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہو، سلامت رہو. جس طرح آج جلسے کے لیے آئے ہو نا، اسی طرح ووٹ ڈالنے بھی جانا اور شیر پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ گھانچے میں تیری آواز میری آواز کا نعرہ یہاں گھانچے میں بھی پہنچ گیا ہے. تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، گھانچے کے میرے غیور عوام، میں آپ سے دل سے وعدہ کرتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف نے آپ کی خدمت کر کے آپ سے محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم کر لیا ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی، آپ کی بہن انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان سے اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دے گی انشاءاللہ. آپ کے حق کے لیے میں لڑوں گی، آپ کی غربت کے لیے آواز اٹھاؤں گی، آپ کی تعلیم کے لیے لڑوں گی، آپ کی صحت کے لیے لڑوں گی، اور انشاءاللہ آپ کے حق کے لیے لڑوں گی. یہ مریم نواز کا آپ سب سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کا سر اونچا رہتا ہے، جب گلگت بلتستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان کی حالت اس جسم کی ہے جس کے اندر خون نہیں ہے. زندہ باد گلگت بلتستان کے لوگوں، زندہ باد. اور جو لوٹے ہیں نا، لوٹے جو تھوڑا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے،
تو میرے گھانچے کے بھائیوں بہنوں یاد رکھنا کہ جو آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ کو بیچ کر جب تھوڑا سا دباؤ کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تو آپ کی خدمت کیا کرے گا وہ؟ جو لوٹے ہیں نا ان کو ہمیشہ کے لیے اس دریا میں بہا دو، ووٹ مت دینا لوٹوں کو. اور یاد رکھنا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضا الحق مدنی جیسی نوجوان قیادت سے نوازا ہے. تو جوک در جوک میرے بھائیوں بہنوں لوگ اپنے پولنگ سٹیشنز پہ جانا اور شیر کے اوپر ٹھپا لگا کے آنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاس سے ایک گیدڑ آیا تھا جو آپ کو گلگت بلتستان کے صوبے کا جھانسا دے کر چلا گیا، اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ عوام کے اندر بیٹھ کر عوام سے خطاب کرتا ایک چند انویٹیشن سے بلائے ہوئے لوگوں سے، کیونکہ ڈرتا ہے نا عوام میں جا نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گلگت بلتستان میں ہمیشہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتے ہیں. کیا گھانچے کے میرے بہن بھائیوں گلگت بلتستان کے عوام یہ نہیں جانتے؟ یہ تو بہت پڑھی لکھی عوام ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ شعر و شاعری سے بھی آپ لوگوں کو بڑا شغف ہے، اور آپ لوگ نہ صرف شعر و شاعری سنتے ہو بلکہ بہت اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو. تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے سمجھدار لوگ ہو کہ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مداری جس کی اپنی حکومت کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں وہ الیکشن سے 4-5 دن پہلے آ کر آپ کو ایک فریب دے کر چلا جاتا ہے. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام نہیں جانتے کہ نواز شریف نے 3 سال اس نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اوپر کام کیا؟ کسی گیدڑ کے اعلان کرنے سے یہ بات نہیں بنے گی. اب انشاءاللہ اس پہ کام بھی نواز شریف نے کیا، اور آپ لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کو صوبہ بھی انشاءاللہ نواز شریف بنائے گا. اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں جتنا گلگت بلتستان کی خدمت کی شاید اس کی مثال پاکستان کے 72 سالوں میں نہیں ملتی. اس نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور یہ اس قسم کے وعدے نہیں کیے. اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. اور گلگت بلتستان کے اور گھانچے کے میرے بھائیوں بہنوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیا آپ لوگ نواز شریف کی خدمت کی گواہی دیتے ہو؟ تو پھر شیر پر ٹھپا لگانا، کیونکہ وہ شیر پر ٹھپا نہیں ہے، وہ نواز شریف کی خدمت پہ مہر ہوگی، اور وہ آپ کی تعلیم پہ مہر ہوگی، وہ آپ کی صحت پہ مہر ہوگی، وہ آپ کی پڑھائی پہ مہر ہوگی، آپ کی سڑکوں پر مہر ہوگی، اور آپ کی بھلائی پر مہر ہوگی. تو میرے بھائی جو رضا الحق مدنی صاحب ہیں ان کو کامیاب کرانا. اور میں یہ ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ووٹ چور نے آ کر یہاں جو اعلان کیا اس کے اعلان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا خیال ہے کہ نواز شریف کے باقی منصوبوں پر جا کر وہ جب نواز شریف کے لگائے ہوئے منصوبوں کا جا کے جب افتتاح کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ جس گلگت بلتستان کے صوبے پر نواز شریف نے کام کیا تھا وہ اس کے اوپر بھی جا کے اپنی مہر لگا لے گا. تو میں وہ یاد رکھے سلیکٹڈ، یہ یاد رکھو کہ گھانچے کے عوام بہت سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں. اور گھانچے کے میرے بہن بھائیوں، ووٹ چور گدے جو ہے نا، ووٹ چور، وہ اس وقت گلگت بلتستان کے اوپر منڈلا رہی ہیں. جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ نواز شریف جیت رہا ہے، جہاں جہاں ان کو مسلم لیگ نون کی فتح نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں ان کو عوام کی فتح نظر آ رہی ہوتی ہے،
تو وہاں وہ پھر ان کا پلان کامیاب نہیں ہوتا نظر آتا تو وہاں دھاندلی کرتے ہیں. ہمارے 9 امیدواروں کو توڑ کے لے گئے ہیں, لیکن امیدواروں کو تم توڑ سکتے ہو, گلگت بلتستان کے عوام کو نہ خرید سکتے ہو نہ توڑ سکتے ہو. اور گلگت بلتستان کے میرے بھائیوں بہنوں, گھانچے کے میرے بھائیوں بہنوں, اب الیکشن قریب ہے. اپنی خدمت کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا. اگر گھانچے کے عوام کے اوپر اور گلگت بلتستان کے شیروں کے اوپر اگر ایک گیدڑ قیادت آ گئی تو آپ لوگ اپنا مقدمہ ہار جاؤ گے, کیونکہ گلگت بلتستان کے اور گھانچے کے شیروں کی قیادت صرف ایک شیر ہی کر سکتا ہے. اور اس شیر کا کیا نام ہے؟ اس شیر کا نام ہے محمد نواز شریف, جس نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کیا نا. جس نے نواز شریف نے دہشت گردی کے جو جگہ جگہ بم دھماکے ہوتے تھے, اس سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات دلائی تھی نا. جس نے پاکستان سے مہنگائی ختم کی تھی نا. آج مجھے اندازہ ہے میرے جو گھانچے کی یہ بہنیں مائیں کھڑی ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ آج آپ کے گھروں میں اندھیرا ہے. مجھے پتا ہے کہ مہنگائی نے ہر گھر کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بجلی اور گیس تو مل نہیں رہی, لیکن بجلی اور گیس کے بہت بڑے بڑے بل آپ کو آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو تعلیم کی, صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں, شیر کو ووٹ دینا, کیونکہ آپ سب شیروں کی طرح بہادر ہو, دلیر ہو, تو آپ کی قیادت بھی ایک شیر کو کرنی چاہیے. تو شیر کے اوپر ٹھپا لگانا اور گیدڑوں کے آگے جھکنا نہیں ہے, ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے, اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. دو گے نا؟ تو الیکشن والے دن اپنے گھروں سے نکلنا, میری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, بیٹے, بزرگ, بھائی, سب اپنے گھروں سے نکلنا اور شیر پہ مہر لگانا, اور باقی سب کو بھی اپنے محلے داروں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو لے کر نکلنا. شیر پہ مہر لگانا, نواز شریف پہ مہر لگانا, ووٹ چوروں کو تاریخی ناکامی سے دوچار کرنا. اور صرف یہ نہیں کرنا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے سے وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرو گے, کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دو گے, اپنے حق کو, اپنے ووٹ کو بوٹوں کے نیچے روندنے کی اجازت نہیں دو گے. نہیں دو گے نا؟ تو یہ جو ہمارے غلام حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں, منظور حسین صاحب ہیں جی بی اے 24 حلقہ 3 کے, تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ سب شیروں کو کامیاب بنانا اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتا دینا کہ گلگت بلتستان میں شیر بستے ہیں اور شیر ہی ان کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. اور آخر میں, کیونکہ یہ شہداء کی سرزمین ہے اور یہاں پر چپے پہ شہداء کی بہادروں کی قبریں ہیں, اور یہ آس پاس جو سیاچن کا علاقہ ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ہم سب کا سلام سیاچن پہ کھڑے ان فوجیوں کو جو دن رات اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آتے ہیں, ان سب کو ہمارا سلام اور ہمارا خراج عقیدت پہنچے. سیاچن کے میرے فوجیوں, میرے بھائیوں, میرے سپاہیوں, آپ سب کو گھانچے کے عوام اور مریم نواز شریف کا سلام پہنچے. اور یہ بات یاد رکھنا میرے سیاچن کے فوجیوں, بھائیوں, کہ آپ لوگ نہ صرف ہماری حفاظت کرتے ہو بلکہ
مریم نواز جیسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں کا آنچل بھی ہو. تو ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور گلگت بلتستان کے شہید دلیروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میرے گھانچے کے بہن بھائیوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد, گھانچے کے عوام زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد, اور پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تمام شرکائے جلسے سے گزارش ہے کہ آپ ابھی تشریف رکھیں, پنڈال میں تشریف رکھیں. شکریہ. شرکائے اجلاس سے ملتمس ہے کہ آپ لوگ بالکل پرامن ہیں. شرکائے اجلاس سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ پرسکون رہیں. کل 2 بجے اس گردوں میں جلسہ عام ہوگا, آپ سب سے بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے.